السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو سلام مقرر کیا ہے وہ سب سے ممتاز ہے۔ ہر قوم کے اندر یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہائے ہلو کہتے ہیں اور بعض لوگ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہتے ہیں، تو بعض لوگ نمستے کہتے ہیں اور بعض لوگ ست سری اکال کہتے ہیں۔ الغرض مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی قومیں اپنے اپنے علاقے اور مذہب کے حساب سے کوئی نہ کوئی لفظ ملاقات کے وقت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ملاقات کے وقت میں کہنے کا جو لفظ متعین فرمایا ہے وہ السلام علیکم۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب ملاقات کے وقت کوئی آدمی اپنے ملاقات کرنے والے کو اگر ہائے ہلو کہتے تو اس سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوا اور نہ ہی آخرت کا فائدہ حاصل ہوا۔ ہائے ہلو کہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف ہم کو جو کہنے کی تعلیم دی گئی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی آدمی یہ 3 جملے کہہ دیتا ہے تو وہ اپنے ملنے والے کے لیے 3 دعائیں کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم پر سلامتی ہو، دوسرا تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور تیسرا یہ کہ تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی ملاقات کے وقت گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہہ دیتا ہے تو اس کے اندر دیکھیے، اگرچہ کہ اس کو دعا کے معنی میں مان بھی لیا جائے تب بھی اس کی یہ دعا ایک محدود حد کے لیے ہے۔ گڈ مارننگ کے معنی ہے صبح بخیر، یعنی تمہاری صبح اچھی ہو جائے۔ گڈ ایوننگ کے معنی ہے شام بخیر، یعنی تمہاری شام اچھی ہو جائے۔ تو جو یہ دعا دے رہا ہے صرف صبح کے اچھے ہونے کی یا شام کے اچھے ہونے کی دعا دے رہا ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ایسا کلام ہے کہ اگر کسی مخلص مومن کا کلام، اس کا سلام ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو اس کی زندگی کی ساری خرابیاں دھل سکتی ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس کو مل سکتی ہیں۔ یہ ایسا عظیم کلام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑا عطیہ ہے جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ
وہ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو جا کر کے سلام کرو، اور غور سے سننا کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا، اس کو یاد رکھنا، اس لیے کہ وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے، جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان لوگوں نے سلام کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ اسی طریقے سے سلام کا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ پورا سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف السلام علیکم بھی کہہ دیتا ہے تو اس سے سلام تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر پورا سلام کرے گا تو اس کے اندر اجر و ثواب کی زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10۔ اس کے بعد دوسرے صحابی آئے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے 2 جملے کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 20۔ اس کے بعد تیسرے صحابی آئے، انہوں نے پورا سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بھی سلام کا جواب دیا اور فرمایا 30۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب، جو اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کو بھی ملا لیتا ہے اس کو 20 نیکیوں کا ثواب، اور جو پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اتنی عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے، جو فرشتوں کا بھی ایک کلام ہے، یہ چھوڑ کر کے ہم لوگ آج اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہائے ہلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور اگر کوئی جا رہا ہے تو بائے، اس طریقے کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ حالانکہ ملاقات کے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور کسی کو چھوڑتے رخصت کرتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ ہماری ملاقات کی ابتدا اور انتہا دونوں بھی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بجائے آج معاشرے کے اندر اس کلام کو چھوڑ کر کے، اس دعا والے جملوں کے رواج کو چھوڑ کر کے آج ہم دوسری قوموں کی نقالی کرنے میں، دوسری قوموں کے طریقے کو اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہماری کامیابی تو یہ جو تعلیمات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو دی ہے، سکھلائی ہے، اسی کے اندر مسلمانوں کی کامیابی منحصر ہے۔ اور سلام کرتے وقت میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ آپ صاف صاف الفاظ میں سلام کریں، تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ یہ سامنے والا مجھے سلام کر رہا ہے۔ بعض وقت لوگ ایسے سلام کرتے ہیں کہ الفاظ صاف سمجھ میں نہیں آتے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی آیا سلام کر رہا ہے یا کوئی بات کہہ رہا ہے۔ اسی لیے صاف صاف سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر السلام علیکم، السلام علیکم، پورے الفاظ ادا کرنے چاہیے، السلام علیکم، اور جواب دیتے وقت وعلیکم السلام، جواب میں بھی پورے الفاظ صاف طریقے پر ادا کرنے چاہیے۔ اور سلام کرتے وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی سلام کے لفظ کے اندر آدمی غور کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ہم کو سکھلائے ہیں، السلام علیکم، اس کے اندر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، السلام علیکہ نہیں سکھلایا بلکہ کم سکھلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ السلام علیکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ ایک تو ہماری زبان کے اندر دیکھ لیجیے، اگر کسی کو تو کے ذریعے سے بلا دیا جائے تو یہ ایک بدتمیزی، بے ادبی شمار ہوتی ہے،
اس کے بجائے اگر تعظیم اور عزت کے طور پر آپ کے ذریعے سے بلایا جائے، وہ بھی آدمی خوش ہوگا، اس کی تعظیم اور اس کی عزت ان الفاظ کے اندر ظاہر ہوگی۔ چنانچہ ان اسلامی تعلیمات میں غور کیجیے، السلام علیکم، تعظیم والا لفظ سامنے والے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو تعظیم مقصد ہے، دوسرا تو یہ کہ یہاں پر 3 لوگوں کو سلام کرنا مقصد ہے، ایک تو وہ سامنے والا، اور دوسرا اس کے 2 فرشتے کرامن کاتبین جو اس کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، اس کے نیک اعمال لکھتے ہیں، اس کے برے اعمال لکھتے ہیں۔ آدمی ان لوگوں کو بھی سلام کرنے کی نیت کرے تو گویا کہ جب آدمی 3 لوگوں کو سلام کر رہا ہے تو 3 لوگوں کو سلام کرنے کا ثواب اب اس کو ملے گا۔ اسی لیے نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدھی طرف آدمی سلام پھیرے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس طرف جتنے مصلی ہیں، جتنے مسلمان ہیں، اور اس طرف جتنے فرشتے ہیں، میں ان سب پر سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب بائیں طرف پھیریں گے اس وقت بھی یہ نیت کرے کہ اس طرف بائیں طرف جتنے مسلمان مصلی ہیں اور جتنے فرشتے یہاں موجود ہیں، میں ان تمام کو سلام کی نیت کر رہا ہوں۔ لیکن آج کل ہماری نمازوں کا حال ہر کوئی جانتا ہے، غفلت کے ساتھ جیسے آ کر رکعت باندھی دنیا میں چلے جاتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد یہاں مسجد میں پھر حاضر ہو جاتے ہیں، پتہ چلا کہ نماز ختم ہو گئی۔ اس لیے دھیان کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ یاد رہے گا سلام پھیرنے کے وقت میں کہ یہاں پر کیا نیت کرنی ہے اور اس طرف کیا نیت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے سلام کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی آدمی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کو اس کے سلام کے کلمات سے بہتر کلمات کے بدلے جواب دیجیے، یا پھر کم سے کم برابر کلمات کے ذریعے سے جواب دینا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرے السلام علیکم تو آپ بہتر کلمات کے ذریعے سے جواب دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کو جواب دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو حدیث حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ابھی میں نے سنائی، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں بھی آپ کو تعلیم ملتی ہے کہ سامنے والا جن کلمات اور الفاظ سے سلام کرتا ہے آپ کو اس سے بہتر کلمات کے ذریعے سے جواب دینا چاہیے، یا پھر کم سے کم اس آدمی نے جن کلمات سے ہم کو سلام کیا ہے اسی کلمات کے ساتھ ہم اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس، کوئی آدمی اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے آیا، اگر وہ آدمی ایک مرتبہ سلام کر دیتا ہے تو ساری مجلس والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک سے الگ الگ سلام کرتا ہوا پھرے۔ اور اسی طریقے سے جتنے لوگ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان ساروں کی طرف سے ایک آدمی بھی جواب دے دیتا ہے وعلیکم السلام تو ساروں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ہر ایک کا علیحدہ جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض مواقع ایسے بھی ہیں جن موقعوں پر سلام کرنا پسندیدہ نہیں ہے، جن موقعوں پر سلام کرنا ناجائز ہے، جیسے کہ اگر کوئی آدمی دین کی بات کر رہا ہو اور لوگ اس کی دین کی بات کو سن رہے ہوں، اس کی طرف لوگ ہمتاً متوجہ ہوں، اب اگر کوئی آدمی آ کر کے سلام کرتا ہے تو لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اسی لیے جب مجلس میں آئے تو بغیر سلام کرے کہ اس میں شریک ہو جائے، ایسے موقع پر سلام کرنے کو ناپسندیدہ بتلایا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہے، ایسے موقع پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ذکر میں مشغول ہے، ایسے موقع پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی وضو کے اندر مشغول ہے، اس وقت بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے وضو خانے میں کوئی وضو کر رہا ہے، دوسرا کوئی آیا تو فوراً وضو کرنے والے کو سلام کر دیتا ہے۔ حالانکہ گزشتہ جمعوں میں ایک مرتبہ میں نے بتلایا تھا کہ وضو کے جو سارے دھونے کے ارکان ہیں اس میں ہر رکن کے دھونے کی ایک دعا ہے۔ اب آدمی
اگر کوئی آدمی سلام کر دے تو وہ دعائیں پڑھے گا یا آپ کے سلام کا جواب دے گا؟ اسی لیے اس موقع پر سلام کو ناپسندیدہ بتلایا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے موقع ہیں، الغرض خلاصے کے طور پر یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کے اندر مشغول ہو اور آپ کے سلام کرنے سے اس کام کے اندر اس آدمی کو حرج ہو سکتا ہو، ایسے موقع پر آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دوسروں کا سلام لے کر کے آتے ہیں کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سلام بھیجنا یہ سنت ہے اور سلام ہی کے قائم مقام ہے، اس کے ذریعے سے سلام کے فضائل حاصل ہوں گے۔ جب کوئی آدمی کسی کا سلام لے کر کے آئے تو اس کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے علیہم وعلیکم السلام، علیہم وعلیکم السلام۔ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں۔ تو وعلیکم السلام کہنے سے آپ نے سلام لانے والے پر تو سلامتی کی دعا کر دی، لیکن جو اصل سلام بھیجنے والا تھا اس کے لیے تو آپ نے سلامتی کی دعا ہی نہیں کی۔ اسی لیے صحیح طریقہ یہ ہے علیہم وعلیکم السلام کہا جائے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو اس سلام بھیجنے والے پر بھی آپ کی سلامتی کی دعا ہو جائے گی اور اس سلام لانے والے پر بھی آپ کی سلامتی کی دعا ہو جائے گی۔ اس طرح دونوں آپ کی دعا کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو جائے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام اس کو کرنا ناجائز ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو جائے، اس کو سلام کرنے کی نوبت پیش آ جائے، ضرورت پڑ جائے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے کر دینی چاہیے جو کہ وہ لوگ خود استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ توجہ رہنی چاہیے کہ ان کے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کہ ان کے مذہبی الفاظ ہیں، جیسے کہ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں نمستے، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے آداب یا اس جیسے الفاظ جو معاشرے کے اندر عام ہیں، غیر مسلموں کو کہے جاتے ہیں، یہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سامنے سے آ کر کے غیر مسلم آپ کو سلام کر دیتا ہے، اس وقت میں آپ صرف وعلیکم کہنا چاہیے، اس پر اکتفا کریں گے، السلام کا لفظ نہیں کہیں گے، صرف وعلیکم کہیں گے، اور دل کے اندر آپ یہ نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہدایت دے، مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے تھے کہ اس زمانے میں جب مدینے میں یہودی آباد تھے، بہت کثیر تعداد کے اندر وہ لوگ مدینے میں رہتے تھے، جب کبھی یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کے ان کا آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ لوگ السلام علیکم کہا کرتے تھے، درمیان سے لام کو گرا دیا کرتے تھے۔ سام کے معنی ہے موت اور ہلاکت، السلام علیکم کے معنی ہوں گے تم پر موت آئے، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ شروع میں صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جلدی جلدی کے اندر السلام علیکم کہہ رہے ہیں، چنانچہ یہ لوگ جواب دے دیتے تھے وعلیکم السلام، لیکن جب سلسلہ چلتا رہا تو صحابہ متنبہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کے سلام کے لفظ میں درمیان سے لام کو نکال دیتے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں دعا لگتی ہے لیکن حقیقتاً یہ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، یہودیوں کی ایک جماعت آئی، ان لوگوں نے باہر ہی سے آپ کو ندا لگائی السلام علیکم۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، انہوں نے سن لیا کہ یہ لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، بڑی غضبناک ہوئی، انہوں نے اندر ہی سے جواب دے دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت و بربادی آئے، تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اما جان کے کلمات سنے تو فرمایا کہ نرمی برتو، اے عائشہ نرمی سے کام لو، صبر کرو، اپنے آپ کو روکو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سن لیا اور تم نے میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کے حق میں کیا کہا، میں نے کہا وعلیکم، یعنی تم جو بد دعا میرے لیے کر رہے ہو تم پر میں اس کو لوٹاتا ہوں، تمہارے حق میں بھی وہی بد دعا ہے۔ اسی لیے خلاصے کے طور پر غیر مسلمان اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سامنے سے ہم کو سلام کر دے
تو صرف وعلیکم کہنے پر اکتفا کر لینی چاہیے۔ سلام کا جواب بلند آواز سے دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے سلام کے اندر یہ جھجک نہیں رہنی چاہیے کہ یہ آدمی مجھ سے چھوٹا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو کیسے سلام کروں۔ معاشرے کے اندر یہ رواج ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ کے بازاروں سے گزرتے، وہاں کی گلیوں سے گزرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی سلام کرنے کے اندر پہل کرتے تھے، پہلے سلام کر دیا کرتے تھے، چاہے بچے ہو یا بڑے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں بہت سارے صحابہ ہمیشہ اس کوشش کے اندر رہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سلام کروں حضور کے سلام کرنے سے پہلے، لیکن ہم نے بہت کوشش کر لی، ایسا کبھی موقع حضور نے نہیں دیا کہ ہم پہلے سلام کریں اور حضور اس کا جواب دے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی نظریں ملتی تھی فوراً سلام کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، لیکن سلام جو کہ سنت ہے یہ ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بڑا ہوا ہے، اور جو واجب سلام کا جواب دینا ہے اس سنت کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہے۔ اسی لیے سلام کے اندر پہل کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کو مل جائے۔ آج کل معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی عام ہو گئی ہے، وہ یہ کہ جس کو ہم پہچانتے ہیں صرف اسی کو سلام کریں گے، بڑی ٹوپی اور داڑھی والے رہیں گے، لیکن نظریں ملنے کے باوجود بھی اگر سامنے والا سلام بھی کر دے تب بھی ہم اس کو نہیں پہچانتے، اسی لیے اس کا سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ معاشرے کے اندر خرابی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں سب کو سلام کرنا چاہیے۔ قیامت کی علامات میں سے یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی صرف پہچانت کی بنیاد پر آدمی کا نام لے کر کے سلام کرے گا، اور جس کو نہیں پہچانتا ہوگا اس کو سلام نہیں کرے گا۔ اسی لیے سلام کو خوب عام کرنا چاہیے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جو آپس کے اندر محبتوں کو بڑھاتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جب 3 دن سے زیادہ کسی کا اختلاف ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ آپس کے اندر اس اختلاف کی وجہ سے بات کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو لوگ 3 دن میں بات کو شروع نہ کرے تو ان دونوں کے اندر سب سے بہتر آدمی اور افضل آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اور بات کرنے کی ابتدا کر دے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ سلام کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ الغرض سلام کو خوب عام کرنا چاہیے تاکہ محبت والا معاشرہ زندہ ہو اور سلام کی برکات ہماری زندگی کے اندر نازل ہو، سلام عام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوب سلام کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔